اگر کسی کے جسم میں بہت درد رہتا ہو اور اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ضرور بتائیے۔ بالکل وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے جسم میں جو دردیں وہ محسوس کر رہا ہے جی، کیا یہ دردیں میڈیکلی ایشوز کی وجہ سے بن رہی ہیں یا کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ اب اس میں کس طرح ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی مسئلہ ہے یا کہ میڈیکل ایشو ہے؟ اس میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم میں کوئی پین محسوس کرتا ہے، وہ رپورٹس کروا رہا ہے، کلیئرز آ رہی ہیں اور کہلے میڈیسن اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو روحانی مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر میڈیکل ایشو ہو رپورٹس میں آئے گا کیا ایشو ہے، اور میڈیسن کھائے گا تو میڈیسن بھی اثر کرے گی۔ لیکن جب ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہی ہے، میڈیسن اثر نہیں کر رہی ہے، رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، تو پھر وہ شخص جان لے کہ اس کے اوپر روحانی مسئلہ ہے۔ وہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ پھر جب کوئی معالج ہے وہ جان سکتا ہے، جب رقیہ کرے گا اس مسئلہ اصل میں ہے کیا، اور اس کا جو حل ہے وہ پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہوا ہے، بڑا ہی بہترین ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں دردیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے، وہ تو کہہ لیں کہ جی حکیم اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر تمہارے درد ہو رہا ہے وہاں پر ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ ہے اگر کوئی شخص اپنے اوپر دم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے اوپر رقیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس درد والی جگہ پہ رکھے، تو چاہے مریض کو کہے وہ ہاتھ رکھ لے، 3 مرتبہ بسم اللہ، اور الفاظ جو دوسرے ہیں وہ تھوڑے چینج کرنے ہیں، اعوذ کی جگہ اعیذ کا بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد کی جگہ تجد و تحاذر۔ اصل میں دعا ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اگر خود دم کرنا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اعیذ کا بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما تجد و تحاذر۔ جب یہ پڑھی دعا تو انہیں اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی اور دوبارہ کبھی ان کے جسم میں درد نہیں محسوس ہوا۔ اچھا، مجھے ایک چیز یہاں پہ یہ بھی پوچھنی ہے، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ فوری طور پہ کسی کویک کے پاس چلا گیا، کوئی ایک آدھی میڈیسن لے لی، کویک کے بعد اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، بالکل میڈیسن لے لی، وہاں سے بھی ٹھیک نہیں ہوا، پھر وہ جاتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس، بالکل وہاں سے پھر وہ ملتا ہے کہ جی آپ سارے ٹیسٹ کروا لیں، وہ ساری رپورٹس، اگر اس میں بھی کچھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا روحانی مسئلے کا وہ شکار ہے۔ کیونکہ یہ تو واضح ایک علامت ہے نا جی کہ اگر میڈیسن آپ کے جسم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو ایسا شخص کسی روحانی مسئلے کا شکار ہے، اسے فی الفور علاج خود کر لینا چاہیے، نہیں تو جو قرآن و حدیث سے علاج کرنا جانتا ہے اس سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، جیسے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو علاج کرتا ہے آپ نے اس کا بتایا، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، یعنی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ نارملی رانگ نمبر والی بات ہے، میں اس لیے ذرا کھول کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے پیسوں کے معاملات والی کہانیاں اور وہ سب شعبدہ بازیاں۔ ایک جو معالج ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کر رہا ہے، وہ کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جادو جنات ہے، یہ اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے یا اس کو نظر بد ہے؟ جو بھی چیزیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اچھا، اس میں روحانی جو معالج ہے اصل میں قرآن و سنت سے علاج کرنے والا ہے، اس میں ہم نے کچھ سمٹمز رکھے ہوئے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ جب پڑھائی کی جاتی ہے کسی کے جسم سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے جسم میں جو دردیں ہیں وہ اپنا کہتے ہیں کہ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، پہلے اضافہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوتی ہے، بالکل درد ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں گزشتہ روز ہی میرے ساتھ آج بھی میرے رفیق سفر ہیں پروفیسر ابو بکر فاروقی صاحب ہیں، تشریف لائے ہیں آج بھی، کل بھی یہ میرے ساتھ تھے، جنگ کے سفر پر ہم تھے، تو ایک شخص میرے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ قاری صاحب اتنا علاج کروایا، ابھی تک میڈیسن کھا رہا ہوں، کافی عرصہ بیت چکا ہے، میری کمر میں تکلیف ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، بڑی بڑی میڈیسن کھائی ہیں، علاج کروایا، تویزات لیے، مجھے نہیں آرام آیا، میں نہیں مانتا کسی چیز کو۔ اس طرح بیٹھ کے ان کا رویہ ذرا چینج تھا، یہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اچھا، میں نے کہا تمہیں موقع تو دینا جی، قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، اگر روحانی مسئلہ ہو تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔
نہیں جی صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر جی پرانا مسئلہ کافی سال بیت چکے تھے، ثم الحمدللہ اللہ کے قرآن کے ساتھ 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کا درد ختم ہو گیا، اور جو کچھ دیر پہلے تک اس کا بیہیویئر چینج تھا، عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا، پھر محبت سے پیار سے کیا کھائیں گے کیا لائیں کیا، کہ بات یہ ہے کہ جب روحانی مسئلہ آپ کو ہوگا، میڈیسن اثر نہیں کر رہی ہیں تو اللہ کا قرآن فی الفور اثر کرے گا۔ اور ویسے بھی قرآن حکیم تو اگر میڈیکلی بھی ایشو ہے نا جی، قرآن پھر بھی پڑھیں، فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی اللہ رب العزت نے شفا نازل نہ فرمائی ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا قرآن شفا ہے۔ تو جو معالج ہوتا ہے، روحانی معالج ہے، وہ اس طرح کچھ سمٹمز ہیں ان سے وہ معلوم کر لیتا ہے کہ اسے معاملہ ہے کیا، پھر اس طریقے سے وہ والی آیات پڑھ کے وہ نظر کا یا جادو کا وہ دم کرتا ہے۔ بلکہ عثمان صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں، اب تو فورن کنٹریز میں بھی نان مسلم بھی وہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں ہاسپٹلز میں پیشنٹس کو سنانے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بڑے عرصے سے یہ پریکٹس ہے، لیکن آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، قرآن کریم میں شفا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نا بیرون ممالک میں لوگ پریشان ہیں، اکثر ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر کہتے ہیں جو نہیں نہ مانتے ان چیزوں کا، ضرور وجود تو ان کا ہے نا جی، قرآن و حدیث میں ثابت ہے، کہتے ہیں جی یہ انگریزوں کو کیوں نہیں ہوتا ہے، غیر مسلموں کو کیوں نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ ہارر موویز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، کنسیپٹ ہے تو بنی ہے نا جی، اور بہت زیادہ ان کے اندر معاملہ ہے، لیکن یہ اپنے معاملے کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ہمارے میڈیا پہ تو صبح و شام یہی ایڈس چلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ان کو کیوں نہیں، بڑے سیاستدان کو کیوں نہیں، فلاں شخص کو کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے اصل میں کہ جب کسی شخص پر مسئلہ بنتا ہے، بعض اوقات تو ساتھ والے گھر والا جو شخص اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔